السلام علیکم. مانورا اکیڈمی کے اندر ابن محمد یار آپ سے مخاطب ہے. آج ہم بات کریں گے 1.2.2 اسٹرکچر آف سی پروگرام. جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ فگر 1.2 کے اندر ایک پروگرام لکھا تھا. آج ہم اس کے جو سیکشنز ہیں، جو اس کے الگ الگ پارٹس ہیں، ان کو اسٹڈی کریں گے اور ان کو سمجھیں گے. بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پوری تفصیل سمجھاؤں، بہتر یہی ہوگا کہ میں آپ کو ڈیو C++ کے اندر لے چلوں اور وہاں پر جا کر میں آپ کو جو بھی اس کے پارٹس ہیں، اس کی جو ساخت ہے، پورا جو سٹرکچر اس کا بنتا ہے سی پروگرام کا، وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں. تو یہ بہت آسان ہوگا آپ کو سمجھنا، اور مجھے آپ کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا اگر میں یہ پریکٹیکلی جو ہے آپ کو یہاں پر سمجھا دوں. اب سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ والا حصہ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن. اب یہ لنک سیکشن اور ہیڈر سیکشن جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جب بھی ہم نے سی لینگویج کے اندر کوئی بھی پروگرام لکھنا ہے تو ہم پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے جو فنکشنز ہیں ان کو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیفائنڈ فنکشن کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اس جتنے بھی یہ فنکشنز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے پری ڈیفائنڈ فنکشنز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے یہاں پر استعمال کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ پری ڈیفائنڈ فنکشن استعمال نہیں کریں گے تو ہم اس کے اندر جتنے بھی فنکشن ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ اس کی خاص بات ہے اور یہ خاص چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. اگر آپ یہ شامل یہاں پر نہ کریں تو پھر آپ مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ انکلوڈ stdio.h جو ہے یہ ایک ہیڈر فائل ہے، یہ لائبریری کے اندر آلریڈی پڑی ہوئی ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اسٹینڈرڈ، یہ اگر اس کو آپ پورا پڑھیں تو یہ ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشنز. اب یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے یہ پرنٹ ایف اور اس کے ساتھ ایک اور فنکشن آتا ہے اسکین ایف، اگر آپ نے یہ پرنٹ ایف اور اسکین ایف فنکشن اپنے پروگرام میں یوز کرنا ہے تو آپ کو یہ لائبریری لازمی یوز کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لائبریری کا حصہ ہے. یہ پرنٹ ایف اور اسکین ایف یہ اس لائبریری کا حصہ ہے. یعنی جو بھی آپ نے پروگرام یوز کرنا ہے، جو بھی آپ نے فنکشن یوز کرنا ہے، اس فنکشن کا جو ہے لائبریری فائل ہے وہ آپ نے لازمی یہاں پر شامل کرنی ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو لائبریری فائلز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جو کہ ہر لینگویج کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، اور ان کو جب تک آپ شامل نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے فنکشنز کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین ہیڈر ہے اور اسی کے اندر باقی جو دوسرے فنکشن ہیں وہ اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اس کو جتنی بھی یہ لائبریری فائلز ہیں ان کو استعمال کرنے کا، اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے ہیش انکلوڈ، یہ سینٹیکس کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ لگانے ہوتے ہیں دو لیس دین اور گریٹر دین، آپ نے یہ لگا کر آپ نے اس کے اندر اس فائل کا نام جو لائبریری کے اندر آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو اس کے اندر فنکشن آتے ہیں وہ آپ یہاں پر استعمال کرتے ہیں. اگر یہ آپ شامل نہیں کریں گے تو یہ پرنٹ ایف آپ شامل نہیں کر سکتے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے. میں اس کو یہاں سے مٹا دیتا ہوں. اب آپ نے یہ پہلے پروگرام جو ہے یہ اس کو ہم نے کمپائل کر کے دیکھ لیا تھا، یہ کمپائل بھی ہو گیا تھا اور اس نے کوئی ایرر جو ہے وہ نہیں دکھایا تھا. اب اس کو ہم ذرا کمپائل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. یہاں پر میں نے اس کو کمپائل کیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں جو ہے یہ کیا دے رہا ہے، ان فنکشن مین. یہاں پر یہ وارننگ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انکمپیٹیبل ڈکلریشن بلٹ ان فنکشن پرنٹ ایف. وہ کہتا ہے کہ پرنٹ ایف فنکشن جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی جو لائبریری ہے، جو فائل ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ پہلے لائبریری فائل کو شامل کریں تبھی یہ پرنٹ ایف فنکشن جو ہے یہ کام کرے گا، ورنہ اس پرنٹ ایف فنکشن کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر آپ یہ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے. اب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ آ گیا. اب اس کو دوبارہ کمپائل کرتے ہیں. کمپائل کر کے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا رزلٹ دیتا ہے. یہ دیکھیں اب اس کو کمپائل کیا، یہ اس میں کوئی ایرر نہیں آیا، کوئی وارننگ نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ انکلوڈ جو ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے پرنٹ ایف کے اندر، جو اس کی لائبریری فائل ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کی ہوئی. تو اب یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی پرنٹ ایف اور اسکین ایف ہم
فنکشن اپنے پروگرام کے اندر یوز کریں گے تو ہمیں یہ فائل لازمی یوز کرنی پڑے گی، ہیڈر فائل جو ہے۔ اس کے علاوہ باقی دوسری بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے بعد میں آپ دیکھیں گے، اس کے جتنی بھی لسٹ ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا یہ والا حصہ، یہ اس کو بولتے ہیں مین سیکشن۔ یہ آپ کا مین سیکشن ہے، یہ والا حصہ یہاں سے یہاں تک، یہ آپ کا آتا ہے مین سیکشن۔ اب یہ مین سیکشن کیا ہے؟ جو بھی پروگرام ہے وہ آپ کا اس مین سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا جو مین فنکشن ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے لکھنا ہوتا ہے مین، اس کے بعد آپ نے یہ 2 بریکٹس لگانی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے مین فنکشن جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مین فنکشن جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا پارٹ ہے جس کے اندر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ ہے اس کی مین باڈی، یعنی یہ تو مین فنکشن ہو گیا نا، تو اس کے بعد اور جب بھی کمپائلر جو ہے آپ کا پروگرام جب بھی کمپائلر چلے گا تو وہ یہاں سے شروع کرے گا، آپ کے مین سے شروع کرے گا۔ آپ اگر اس پروگرام کے اندر اپنے کئی فنکشن بنا لیں تو یہ ہمیشہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ مین سے چلنا شروع ہوگا، کیونکہ یہ فنکشن آپ خود سے بھی تیار کر سکتے ہیں، وہ آپ آگے جا کے خود تیار کریں گے، لیکن آپ کا پروگرام ہمیشہ کہاں سے چلے گا؟ اس مین فنکشن سے شروع ہوگا چلنا۔ یہ آپ چاہے آخری لائن پر لکھ دیں یہ مین فنکشن، لیکن یہ آپ کا پروگرام چلنا یہیں سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ ہے مین فنکشن کی باڈی۔ یہ مین فنکشن یہ تو ہو گیا یہاں تک مین فنکشن، اور اس کے بعد یہ یہاں تک مین فنکشن کی باڈی یہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ کرلی بریسز آتی ہیں مین کے بعد، کرلی بریسز کے اندر آپ کی پوری باڈی آتی ہے، یعنی جو پروگرام آپ نے لکھنا ہے، آپ کا پورا جو ان پٹ ہے وہ پورا ان پٹ آپ کا مین باڈی کے اندر ہی آئے گا، اور یہ مین باڈی کے اندر جو بھی آپ کا پروگرام آئے گا اس کو یہ پورا مین سمجھا جائے گا، یہ مین کے طور پر لے گا۔ اب یہ والا بریکٹ اور یہ والا بریکٹ، اس کو کرلی بریسز یا بلاکس بولتے ہیں، تو یہ جو کرلی بریسز ہیں ان کے اندر پورا جو آپ کی باڈی ہے یہ پوری آپ کی اس کی باڈی جو ہے اس کو ہم کہیں گے۔ اس کے اندر آپ نے جو لائن لکھنی ہے، جو آپ نے پروگرام لکھنا ہے وہ اس کے اندر لکھا جائے گا، اور اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر۔ اگر میں اس مین فنکشن سے باہر کچھ لکھ دیتا ہوں بغیر فنکشن کریٹ کیے تو وہ اس کو یہاں پر ریڈ نہیں کرے گا، وہ صرف مین فنکشن کے اندر جو بھی پڑا ہوا ہے اس کو ریڈ کرے گا اور اسی کا رزلٹ آؤٹ پٹ کے طور پر ہمیں دکھائے گا۔ تو یہ یہاں پر ہم نے یہاں پر یہ دیکھو ہیلو مانرا اکیڈمی اور یہ ویلکم ٹو مانرا اکیڈمی ہم نے لکھا ہے۔ اب اس کو ذرا رن کرتے ہیں، اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں پرنٹ ایف ایک فنکشن ہے، اس فنکشن کا کام کیا تھا؟ اس فنکشن کا کام یہ تھا کہ یہ آپ کو اس کے اندر جو بھی پڑا ہوا ہے اس پر پرنٹ ایف فنکشن کے اندر یہ جو آپ کے ڈبل کوٹس ہیں ان کے اندر جو بھی پڑا ہوا تھا وہ اس نے یہاں پر جو ہے وہ رزلٹ میں دکھا دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یہ سلیش این جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیو لائن۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو نئی لائن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں یوز کرتے تو یہ آگے آپ پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کا دونوں جو لائنیں ہیں یہ ایک ہی لائن پر جو ہے وہ پرنٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ہم نے پرنٹ ایف فنکشن یوز کیا، یہاں پر ہم نے لکھا ویلکم ٹو مانرا اکیڈمی، تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو مانرا اکیڈمی، یعنی یہ 2 لائن ہم نے استعمال کی تھی پرنٹ ایف فنکشن کے اندر، اور وہ دونوں لائنیں یہاں آؤٹ پٹ کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ تھی اس پروگرام کے 3 سیکشنز جو ہم نے یہاں پر اسٹڈی کیے ہیں۔ اب یہ چیز آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ترتیب وہی رکھنی ہے جس ترتیب سے آپ اس پروگرام کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ والی لائن پرنٹ ہو تو اس لائن کو پہلے آپ شامل کر لیں، اور اس کے بعد دوسرے لائن نمبر پر آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دوسرے نمبر پر رکھ لیں، یعنی یہ پورے لائن بائی لائن چلے گی۔ یہ پہلے 1 لائن نمبر کو چیک کرے گی، پھر یہ 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، یعنی ہر لائن کے ساتھ یہ لائن بائی لائن آپ کا کمپائلر چلتا ہے اور لائن بائی لائن ہی ایگزیکیوشن ہوتی ہے۔ اب آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ کیس سینسٹیو ہے، یعنی کہ یہ پرنٹ ایف ہے، تو اس پرنٹ ایف کو ہم جو ہے وہ کیپٹل میں نہیں لکھ سکتے، یعنی یہ پرنٹ ایف ہے نا تو اس کو ہم کیپٹل میں نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیس سینسٹیو ہے۔ کیس سینسٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اسمال میں لکھنا ہے تو اسمال میں ہی لکھنا ہے، اگر کیپٹل میں لکھنا ہے تو کیپٹل میں لکھنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اس نے کہا کہ یہ پرنٹ ایف کیا ہے؟ انڈیفائنڈ ریفرنس ٹو پرنٹ ایف، یعنی کہ یہ تو ڈیفائنڈ ہی نہیں ہوا، یہ جو آپ نے پرنٹ ایف لکھا ہے یہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو پہلے ڈیفائن کریں، کیونکہ یہ اس انکلوڈس stdio.h کا حصہ جو ہے یہ پرنٹ ایف کیپٹل نہیں ہے، یہ اسمال پرنٹ ایف جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔
لہٰذا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے اسمال ہیں ان کو آپ سمال ہی لکھیں گے، کیونکہ یہ کیس سینسٹیو ہے، یعنی کہ سمال کو سمال لکھنا ہے، کیپٹل نہیں لکھنا، اور کیپٹل کو کیپٹل لکھنا ہے، سمال نہیں لکھنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد جو آپ کی سٹیٹمنٹ ختم ہوگی، ہر سٹیٹمنٹ کے آخر پر یہ آپ کا سیمی کولن آئے گا۔ یہ سیمی کولن ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔